تم خود منحوس ہے، تمہارا کردار منحوس ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک بندہ دوسرے محلے سے آیا، اس نے کہا اے بات سنو، ان کے ساتھ پکڑا نہ لو، یہ بڑے معزز لوگ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان سے پکڑا نہ لو، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم سے تو درخواست نہیں مانگ رہے ہیں، تم سے سمجھانے اس تبلیغ پر تم سے کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں، بندے بن جاؤ، اور جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہوگا۔ اللہ کا بندہ بننا، نیک بننے کے نیک کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ سنیے ذرا، نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد کردار، گنہگار، فاسق، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ ایک بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ ایک بندہ اعلانی اور ظاہر واحد گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یا کرتا چھپ کے ہے، باہر آ کے بتاتا بڑا مزہ آیا، یہ کیا، فلانی جگہ ڈاکہ مارے، اتنے پیسے بچے، فلانی جگہ میں تھا، اتنی رشوت لی، اعلان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تم بدکاریاں بھی کرو اور آگے اعلان بھی کرو، اظہار بھی کرو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ اس بات کی اجازت ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ وہ جو گناہ کیے، وہ جو بدکاریاں کی، وہ جو برائیاں کی، جب وہ پلٹ کے آتی ہے، جب وہ مصیبت بن کے، کینسر بن کے، کئی کچھ بن کے جب وہ بندے کے گلے پڑتی ہے، پھر وہ دعائیں، پھر وہ دوائیاں اور دعائیں، اور پھر وہ دم درود، اور پھر وہ سارا کچھ، وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ میرے رب کا دستور ہے، یہ بد فعلی اور بد شعوری اسلام میں حرام ہے۔ کسی بھی بندے کو کہنا یار تو منحوس ہے، جب سے تو آیا نا تو میں پھنسا ہوا ہوں، یہ شادی جب سے ہوئی ہے حالات نیچے کے اوپر تو نہیں ہے نا، بالکل اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں قرآن عزیز نے بیان کیا، قرآن کہتا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، بعض بڑے دانا جو لیڈنگ پرسنالٹی ہوتے تھے نا، وہ کہتے ہیں یار لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تذکار شروع ہو گیا، تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تھوڑا سا کام رہے گا، 2 4 10 دنوں میں فیصلہ ہو جانا، کہ چلو یہ جو زکات والا حرمت والا مہینہ اس کو رہنے دیتے، تو اس کی جگہ پر صبر والا مہینہ حرمت والا کر رہے، حرمت والے مہینے کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اس طرح یہ بنی اسرائیل کے لوگ جب ان کو روزے فرض ہوئے، ان کے روزے میں گرمیوں میں آ جاتے